السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ امریکی میڈیا آج کی رات کو بھی موجودہ ایرانی حکومت کی آخری رات قرار دے رہا ہے۔ ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے امریکہ کسی بھی وقت کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ کارروائی کس نوعیت کی ہوگی، اس کی تفصیلات ابھی تک خفیہ ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ حملہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہتھیار اور طریقہ کار وینزویلا کے صدر کو اغوا کرنے کے لیے اختیار کیا گیا، یہاں بھی وہی یا اس سے بھی خطرناک طریقہ آزمایا جائے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنے نئے بیان میں ایرانی مظاہرین سے کہا ہے کہ سرکاری اداروں پر قبضہ کر لیں، ان کے لیے امریکی امداد راستے میں ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران نے کسی مظاہرین میں سے کسی کو پھانسی دی تو اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ایران کے سابق بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے ہیں رضا شاہ، وہ بھی ایرانی مظاہرین کو پرتشدد مظاہرے جاری رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ کہ اس کے ایجنٹ پورے ایران میں موجود ہیں اور متحرک ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی سیاست کے لیے بھی ایک نازک اور فیصلہ کن موڑ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ واشنگٹن، تل ابیب اور یورپی دارالحکومتوں سے آنے والے بیانات، سوشل میڈیا پر جاری اشارے، پروپیگنڈا اور ایران کے اندر بڑھتے ہوئے احتجاج اس تاثر کو مضبوط کر رہے کہ معاملہ صرف سفارتی دباؤ تک محدود نہیں رہا، بلکہ طاقت کے استعمال اور نظام حکومت میں تبدیلی جیسے خطرناک امکانات بھی زیر بحث آ چکے ہیں۔ روس اور چین نے ایسے کسی بھی ایڈونچر کی شدید مخالفت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی عوام کو احتجاج جاری رکھنے کے پیغامات، سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی کی کھلی حمایت نے اس بحران کو ایک نیا اور زیادہ پیچیدہ رخ دے دیا ہے۔ ایران میں اگر ایسی حکومت قائم ہو جاتی ہے جو کھل کر یا پس پردہ اسرائیل اور امریکہ کی حامی ہو، تو یہ تبدیلی صرف تہران کی سیاست تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس پورے خطے کے اسٹریٹجک توازن کو ہلا کر رکھ دے گی۔ خاص کر پاکستان، چین، سعودی عرب اور وسطی ایشیا کے لیے یہ ایک خاموش مگر سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی، جس کے اثرات فوری نہیں تو بتدریج ضرور سامنے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکیہ، ایران، چین، روس سب اس معاملے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران میں اسرائیل نواز حکومت قائم ہوئی تو اس سے بھی زیادہ جو سب سے زیادہ متاثر ہو پاکستان ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو ماضی میں کئی مرتبہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ اسرائیلی اسٹریٹجک سوچ میں پاکستان کو ایک غیر اعلانیہ مگر ممکنہ خطرہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ پاکستان واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے اور اس کی فوجی صلاحیتیں کسی بھی خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا دفاعی معاہدہ بھی اب بہت اہم ہے۔ اگر ایران میں رضا شاہ کی حکومت آ جاتی ہے تو اسرائیل کو ایک ایسا جغرافیائی اور انٹیلیجنس بیس مل سکتا ہے جو پاکستان کے قریب ہوگا۔ اس سے نگرانی، جاسوسی، معلومات اکٹھی کرنا، بلوچ علیحدگی پسند کو سپورٹ کرنا، سفارتی دباؤ استعمال کرنا اور پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے زیادہ اسرائیل کو مواقع اور امکانات بڑھ جائیں گے اس کے۔ یوں ایران کے بعد پاکستان اگلے دباؤ کی زد میں آ سکتا ہے، چاہے وہ براہ راست فوجی مداخلت نہ بھی ہو، بلکہ سیاسی، معاشی اور نفسیاتی جنگ کی صورت ہو یا پراکسی وار ہو۔ بلوچستان میں جو علیحدہ پسند گروپ موجود ہیں، اسرائیل اور انڈیا دونوں ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے پناہ گاہیں اور تربیتی مراکز کھل جائیں گے۔ ایرانی بلوچستان میں بھی اگر آپ جانتے ہو علیحدگی پسند گروپ جو ہے بہت متحرک ہیں، گریٹر بلوچستان کے نعرے ادھر بھی لگ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اگر دیکھیں تو اتفاق نہیں ہے، امریکی گیم اور اسرائیلی گیم کا حصہ ہے۔ ایران ہمیشہ سے خطے میں ایک ایسی ریاست رہا ہے جو اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک رکاوٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ایران کی موجودہ جو رجیم ہے، تو اسرائیل کے لیے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں زیادہ جارحانہ پالیسی اختیار کرنا اور اپنے منصوبوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر
پہلے سے سیاسی تقسیم ہے، معاشی دباؤ کا بھی ہم شکار ہیں، سیکورٹی چیلنجز بھی ہیں، ایسے کسی بیرونی دباؤ کے لیے جو ہے زمین زیادہ ہموار ہو جائے گی، اور یہی وہ پہلو ہے جو ہمارے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ چین کے لیے ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ حکومت کا آنا اس لیے خطرناک ہے، ایران بیجنگ کی طویل المدتی اسٹریٹجک منصوبہ بندی کا ایک اہم ستون ہے۔ چین نے ایران کے ساتھ توانائی، تیل، گیس اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں بڑے معاہدے کر رکھے ہیں۔ چین سب سے زیادہ تیل اس وقت ایران سے خرید رہا ہے، اور ایران چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو منصوبہ اس میں بھی ایک اہم جغرافیائی حیثیت کردار رکھتا ہے۔ اگر تہران کی نئی حکومت واشنگٹن اور اسرائیل کے کیمپ میں چلی جاتی ہے تو چین کو نہ صرف توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنا پڑیں گے، بلکہ وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں اس کا اثر و رسوخ جو چین کا ہے وہ بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ وینزویلا کے تیل کے ذخائر ٹرمپ نے قبضہ کر لیا، یہ تبدیلی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ ماضی میں ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں، لیکن ایران کا مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے زیر اثر آنا سعودی عرب کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب خطے میں طاقت کے توازن کا خواہاں ہے، نہ کہ کسی ایک بلاک کی مکمل بالادستی کا۔ اگر ایران کی موجودہ رجیم کمزور ہوتی ہے، ایران کمزور ہوتا ہے یا اپنی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلیاں لا کر امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے وہ مرکز بن جاتا ہے، تو سعودی عرب بھی اسی محور کے دباؤ میں آ سکتا ہے، اس پہ سعودی عرب پہ دباؤ بڑھ جائے گا امریکہ اور اسرائیلی۔ مزید یہ کہ ایران میں عدم استحکام یا خانہ جنگی کی صورت میں فرقہ وارانہ کشیدگی دوبارہ بھڑک سکتی ہے، جس کے اثرات خلیجی ممالک تک پھیل سکتے ہیں۔ خطے کے دیگر ہمسایہ ممالک جیسے ترکی، افغانستان، عراق اور وسطی ایشیائی ریاستیں بھی اس تبدیلی سے براہ راست متاثر ہوں گی۔ افغانستان میں طالبان بیٹھے ہیں، داعش بیٹھے ہیں، دہشت گرد گروپ بیٹھے ہیں، وہ اور ایران کے اندر جب انہیں جگہ مل جائے گی یہ سارا دہشت گردی پھیل جائے گی۔ ایران ایک جغرافیائی پل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی سیاسی سمت بدلنے سے تجارتی راستے، توانائی کی ترسیل اور سیکورٹی تعاون سب کچھ نئے سوالات کی زد میں آ جائے گا۔ ایک اسرائیل نواز ایران خطے میں امریکی فوجی موجودگی کو مزید تقویت دے سکتا ہے، جو بالآخر روس اور چین کے لیے پریشان کن ہوگا۔ چین اور روس دونوں کو اس بات کا احساس ہے کہ امریکہ کس طرح ان کے خلاف چالیں چل رہا ہے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ حکومت کا قیام کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک نئی غیر یقینی جو ہے صورتحال کو جنم دے سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجوں کو ایران پر حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ میں پہلے بھی ابھی ذکر کیا کہ امداد آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے، کس طرح کی ہے یہ بھی واضح نہیں۔ ایران پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ بعض امریکی تجزیہ نگار، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، آج رات کو ایرانی رجیم کے لیے آخری رات قرار دے رہے ہیں۔ ابھی تک واضح نہیں کہ امریکہ نے حملہ کیا تو یہ کس طرح کا ہوگا، اور امریکہ مظاہرین کی کس طرح مدد کرے گا، جس کا دعویٰ صدر ٹرمپ کر رہے ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں مدد پہنچنے والی ہے۔ یہ مدد ہے کیا؟ اور کیا روس اور چین کے جو جاسوسی سیٹلائٹس ہیں، ان کا جو جاسوسی کا نظام ہے، اس نے اس کی اطلاع نہیں دی کہ امریکہ کس طرح کا حملہ کر رہا ہے اور کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اگر واقعی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا امکان کم ہے کہ وہ روایتی زمینی جنگ کا آغاز کرے، یعنی اپنے فوجی جو ہے زمینی فوجی وہ فوری طور پہ ایران میں داخل نہیں کرے گا، آپریشن کوئی ہو سکتا ہے۔ ماضی کے تجربات بالخصوص عراق اور افغانستان امریکی پالیسی سازوں کے لیے ایک سبق بن چکے ہیں۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کسی بھی حملے کی نوعیت محدود مگر انتہائی مؤثر ہو، جس میں فضائی حملے ہیں، ڈرون آپریشن ہے، سائبر حملے ہیں، اقتصادی ناکہ بندی اور خلیج فارس میں بحری دباؤ شامل ہو۔ وینزویلا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، وہاں جو آپریشن کیا گیا۔ ایران کے حساس فوجی، جوہری اور مواصلاتی ڈھانچے کو نشانہ بنا کر ریاستی مشرقین کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور جو مظاہرین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ قبضہ کریں تاکہ اندرونی خلفشار جو ہے بڑھ جائے، حکومت خود اپنے بوجھ تلے دب جائے، ناکام ہو جائے۔ دوسری جانب ایران کے اندرونی حالات بھی غیر معمولی طور پر نازک ہو چکے ہیں۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے،
پابندیوں سے تباہ ہوتی معیشت ہے، سیاسی گھٹن نے وہاں عوامی غصے کو ایک لاوے کی شکل دے دیا ہے۔ ایرانی صدر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی پالیسیوں میں کچھ خامیاں تھیں۔ مظاہرے اگرچہ مختلف ادوار میں ایران میں ہوتے رہے ہیں، کئی دفعہ مظاہرے ہوئے ہیں، مگر اس بار ان کی نوعیت زیادہ منظم، زیادہ سیاسی اور پرتشدد دکھائی دیتی ہے، اور انہیں لیڈ کر رہا ہے امریکہ، یورپ اور رضا شاہ اسرائیل۔ اگر ایران ریاستی طاقت کے بل بوتے پہ احتجاج کو دبانے کی کوشش جاری رکھتا ہے تو اب مداخلت کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ایران خانہ جنگی یا طویل شورش کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس بات کا بھی خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں ریاستی اداروں کی تقسیم، نیم عسکری گروہوں کا ابھرنا، دہشت گرد تنظیموں کا ابھرنا، مرکزی اتحاد کا کنٹرول کمزور ہونا، یہ سب کچھ ممکن ہے، بعیدہ قیاس نہیں ہے۔ یعنی ہر طرف انتشار پھیل سکتا ہے، عدم استحکام پھیل سکتا ہے۔ ایران میں کسی بھی قسم کی خانہ جنگی یا بڑے پیمانے پر بد امنی کے اثرات اس کی سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ میں پہلے بھی کہا ہے، ترکیہ، پاکستان، عراق، شام، لبنان، یمن اور خلیج کے دیگر ممالک براہ راست یا بالواسطہ اس بحران کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ایران کے اتحادی اور اثر و رسوخ رکھنے والے گروہ رد عمل کے طور پر متحرک ہو سکتے ہیں، جس سے پراکسی جنگوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ تیل کی ترسیل، خاص طور پر آبنائے ہرمز، خطرے میں پڑ سکتی ہے، جس کا فوری اثر عالمی منڈیوں اور توانائی کی قیمتوں پر پڑے گا۔ یورپ پہلے ہی توانائی اور مہاجرین کے بحران سے دوچار ہے، جبکہ خطے میں عدم استحکام ایک نئی مہاجر لہر کو جنم دے سکتا ہے۔ ایران میں ہونے والی جو تباہی ہے اس کا اثرات جو ہے پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ اگر امریکہ، اسرائیل اور یورپی طاقتوں کی مدد سے ایران میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیا وہ واقعی خطے کے لیے اور ایران کے لیے بہتر ثابت ہوگی؟ ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلیاں اکثر طاقت کے خلا انتشار اور طویل عدم استحکام کو جنم دیتی ہیں۔ ہمارے پاس عراق کی، لیبیا کی، سوڈان کی، صومالیہ کی مثالیں موجود ہیں۔ ابھی تک عراق اور لیبیا کی مثال جو عالمی ضمیر کے سامنے ہے سب۔ ایران ایک بڑا، کثیر نسلی اور نظریاتی طور پر مضبوط ملک ہے، جہاں اچانک نظام کی تبدیلی پورے سماجی و سیاسی توازن کو بکھیر سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوگا اسے پر کرنا شاید کسی ایک قوت کے بس میں نہ ہو۔ مجموعی طور پر ایران کی موجودہ صورتحال ایک خطرناک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک راستہ سفارتکاری، مذاکرات اور اندرونی اصلاحات کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ طاقت، مداخلت اور تصادم کی طرف، جس طرح کی امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر امریکہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بلکہ پورا مشرق وسطیٰ ایک نئے عدم استحکام، افراتفری اور غیر یقینی مستقبل کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ دنیا کے لیے یہ لمحہ صرف تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ سنجیدہ اور ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کا ہے، کیونکہ ایک غلط قدم پورے خطے کو ایسی آگ میں جھونک سکتا ہے جسے بجھانا دہائیوں تک ممکن نہیں ہوگا، اور اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، ایران کے ہمسایہ ممالک تک نہیں محدود رہیں گے، بلکہ اس کے اثرات پورے یورپ میں پھیل جائیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔